بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تشبیہ ضمنی کو لے کر کے۔ تو اس سے پہلے ہم نے اس کی مثالیں پڑھ لی ہیں، ان مثالوں پر بحث بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ آج کے سبق میں ہم جو ہے تشبیہ ضمنی کا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، التشبیہ الضمنی تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ۔ تشبیہ ضمنی وہ تشبیہ ہے لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ، کہ جس کے اندر مشبہ اور مشبہ بہ تشبیہ کی مشہور و معروف صورتوں میں سے کسی صورت کے اندر نہیں رکھے جاتے۔ یعنی کہ تشبیہ ضمنی میں تشبیہ تو ہوتی ہے، لیکن جو تشبیہ کی معروف و مشہور صورتیں ہیں، ان معروف و مشہور صورتوں میں سے کسی صورت میں مشبہ اور مشبہ بھی نہیں رکھے جاتے، بل یلمحان فی الترکیب، بلکہ مشبہ اور مشبہ بھی ترکیب کے اندر محسوس کیے جاتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز بالکل آپ کے سامنے لا کر رکھ دی جائے کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے، اور ایک وہ ہے کہ آپ محسوس کریں کہ یار یہاں پہ فلاں چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ عطر، ایک تو یہ ہے کہ عطر کی شیشی ہم آپ کے سامنے لا کر رکھ دیں کہ بھئی یہ عطر ہے، تو اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک یہ کہ عطر آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ محسوس کر لو گے کہ یہاں پہ عطر موجود ہے۔ تو ویسے تشبیہ ضمنی کا معاملہ ہے کہ تشبیہ ضمنی کے اندر تشبیہ جو ہے وہ صاف صاف آپ کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بل یلمحان فی الترکیب، بلکہ مشبہ اور مشبہ بھی جو ہے ترکیب کے اندر محسوس کیے جاتے ہیں۔ وَهَذَا النَّوْعُ يُؤْتَى بِهِ لِيُفِيدَ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَى الْمُشَبَّهِ ممکن، اور اس قسم کو لایا جاتا ہے، تشبیہ کی اس قسم کو لایا جاتا ہے لیفیدہ، تاکہ وہ اس بات کا فائدہ پہنچائے کہ وہ حکم، وہ بات جو مشبہ کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ ممکن ہے، اس کو محال مت سمجھیے، ہے نا۔ جیسے کہ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا، تشبیہ ضمنی کے اندر ہوتا کیا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کی تائید کرنے کے لیے، اس بات پر دلیل قائم کرنے کے لیے ایک دوسری بات کہی جاتی ہے۔ تو جب یہ دوسری بات کہی جاتی ہے تو اسی بات کے اندر جو ہے تشبیہ جو ہے محسوس ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے انہوں نے نموذج میں دو شعر دیے ہیں، اور ان دونوں شعروں کے اندر جو ہے تشبیہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم یہ دونوں شعر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا شعر متنبی کا ہے، بلکہ دونوں متنبی کے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَأَصْبَحَ شِعْرِي مِنْهُمَا فِي مَكَانِهِ وَفِي عُنُقِ الْحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ الْعِقْدُ۔ میں پہلے لفظ ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَأَصْبَحَ شِعْرِي مِنْهُمَا، اور میرا شعر، منہما جو میں نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا، فی مکانہ، وہ اپنی درست جگہ ہو گیا۔ میرا شعر جو میں نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا وہ درست جگہ ہو گیا۔ وفی عنق الحسناء یستحسن العقد، اور حسین عورت کی گردن ہی میں ہار اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑا اس کو بہتر ترجمہ کر دیتا ہوں کہ میرے وہ اشعار جو میں نے ان کی مدح و ثنا میں کہے تھے، ان دونوں کی مدح و ثنا میں کہی تھی میں نے جو اشعار، تو وہ اشعار جو ہے اپنی درست جگہ پہنچ گئے، وہ اشعار جو ہے اپنی درست جگہ پہنچ گئے، اور جو ہے حسینہ کی گردن ہی میں ہار اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں نے جو اشعار جو ہے ان کے بارے میں کہے ہیں وہ بالکل برمحل پہنچ گئے، بالکل درست جگہ پہنچ گئے۔ چونکہ جیسے کہ اگر کسی خوبصورت عورت کو ہار پہنا دیا جائے تو وہ ہار بالکل درست جگہ پہنچ جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں۔ تو دراصل جو دوسرا جملہ ہے وہ پہلے جملے کی تائید ہے، اور پہلے جملے کی تاکید ہے، پہلے جملے پر دلیل قائم کی گئی ہے کہ جس طریقے سے اگر ہار جو ہے خوبصورت عورت کی گردن میں پہناؤ گے تو وہ ہار اچھا لگے گا، ہے نا، اور اگر بدصورت عورت کی گردن میں پہنا دو گے تو وہ ہار اچھا نہیں لگے گا۔ تو جس طریقے سے اگر ہار جو ہے خوبصورت عورت کی گردن میں پہنا دیا جائے تو وہ اچھا لگتا ہے، ویسے ہی میرے جو اشعار ہیں، وہ اشعار جو میں نے آپ کے بارے میں کہے ہیں تو وہ میرے اشعار بالکل صحیح جگہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو
کیا آپ محسوس نہیں کر رہے؟ بتائیے ذرا کہ یہاں پہ تشبیہ دی جا رہی ہے، بالکل دی جا رہی ہے. یہاں پہ جو ہے دراصل جو ممدوح ہے، جن کے بارے میں اشعار کہے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حسین عورت سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ جو کیا بولتے ہیں اشعار ہیں، ان اشعار کو ہار سے تشبیہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایجابہ میں، دیکھیے جواب میں مشبہ کیا ہے یہاں پہ؟ مشبہ حال الشعر یثنى به علی الکریم فیزداد الشعر جمالا لحسن موضعه. مشبہ یہاں پہ جو ہے اس شعر کی حالت ہے کہ جس کے ذریعے کریم کی تعریف کی جا رہی ہے. فیزداد الشعر حسنا فیزداد الشعر جمالا لحسن موضعه. چنانچہ شعر جو ہے شعر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جا رہا ہے، چونکہ جس جگہ وہ شعر کہا گیا ہے وہ جگہ جو ہے خوبصورت ہے نا. مشبہ کیا ہے؟ شعر کی حالت، اس شعر کی حالت کہ جس سے کسی کریم شخص کی تعریف کی جا رہی ہے، چنانچہ شعر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ جس جگہ شعر کہا گیا ہے وہ جگہ خوبصورت ہے. ایک طرف شعر کی حالت ہوگی. مشبہ بھی کیا ہے؟ حال العقد الثمین یزداد بہاء فی عنق الحسنہ. قیمتی ہار کی حالت، یزداد بہاء، جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، فی عنق الحسنہ، خوبصورت عورت کی گردن میں ہونے کی گردن میں، یعنی کہ ایک ہار ہے، قیمتی ہار ہے، تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے خوبصورت عورت کی گردن میں ہونے کی وجہ سے. تو ایک طرف جو ہے شعر ہے، تو شعر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے چونکہ وہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ شخص بھی خوبصورت ہے. اور دوسری طرف ہار ہے، تو ہار کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ جس کی گردن میں ہار ڈالا گیا ہے وہ بھی خوبصورت ہے. تو یہ ہو گیا مشبہ. یہ مشبہ بھی وجہ سے کیا ہے؟ زیادت جمال الشیء لجمال موضعہ، کسی شے کی خوبصورتی میں اضافہ ہونا، ٹھیک ہے نا، اس کی جگہ کی خوبصورت ہونے کی بنا پر. تو چونکہ جگہ خوبصورت ہے اس لیے اس شے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا. تشبیہ ضمنی ہے. اب آگے دیکھیے، کرم تبین فی کلامک ماثلا ویبین عتق الخیل من اصواتها. کرم شرافت، شرافت واضح ہو گئی، فی کلامی کا، تمہاری گفتگو میں، تمہاری گفتگو میں شرافت واضح ہو گئی، ماثلا سامنے آ کر، یعنی کہ خوب واضح ہو گئی. تو مسئلہ مسلمان سامنے آ کر کھڑے ہو جانا، تو تم نے جو گفتگو مجھ سے کی، تو تمہاری اس گفتگو سے تمہاری شرافت ظاہر ہو گئی. یعنی کہ بتا یہ رہا ہے کہ جب آپ نے گفتگو کی تو آپ کا انداز گفتگو اتنا پیارا، اتنا اچھا تھا کہ اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ آپ ایک شریف آدمی ہیں. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَبِينُ عِتْقُ الْخَيْلِ مِنْ أَصْوَاتِهَا. اور عتق مانے آتا عمدگی، گھوڑوں کی عمدگی ظاہر ہو جاتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، من اصواتها، ان کی آوازوں سے، ہے نا. تو کہنا یہ چاہتا کہ جس طریقے سے گھوڑوں کی عمدگی، ان کا اچھا ہونا، ان کا بہتر ہونا، ان کا شاندار ہونا ان کی آواز سے ظاہر ہو جاتا ہے، ویسے ہی جب آپ نے گفتگو کی تو آپ کے انداز گفتگو نے بتا دیا کہ آپ ایک شریف انسان ہیں، ایک شریف النسب انسان ہیں آپ. تو دوسرا جملہ جو ہے پہلے جملے کی جو ہے وہ ہے تاکید ہے، اور پہلے جملے کی دلیل ہے کہ جس طریقے سے گھوڑے کی عمدگی اس کی آواز سے ظاہر ہو جاتی ہے، ویسے ہی جو ہے آپ کی شرافت آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو گئی. اس کو دیکھیے تشبیہ کیسے ہے. تو کہہ رہے حال الکلام وانہ ینم عن کرم اصل قائلہ. یہاں پر جو مشبہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلام کی حالت ہے، اور وہ جو حالت ہے وہ بتا رہی ہے، نما عن کا معنی آتا بتانا، وہ حالت بتا رہی ہے عن کرمی اصل قائلہ، قائل کی اصل کے شریف ہونے پر، یعنی کہ وہ شریف الاصل ہے، اس بات کو بتا رہی ہے کہ وہ شریف النسب ہے، اس اچھے خاندان کا ہے. تو قائل کے شریف الاصل ہونے کو بتا رہی ہے کلام کی حالت. مشبہ یہ مشبہ ہے. اور دوسری طرف مشبہ بھی کیا ہے؟ گھوڑے کی حالت، حال السہیل، سہیل مانے آتا گھوڑے کا ہنہنانا. تو کہنے گھوڑے کی آواز کی حالت، الذی یدل علی کرم الفرس، جو کہ گھوڑے کی عمدگی پر دلالت کر رہی ہے. تو ایک طرف جو ہے اس کے کلام کی حالت ہے، اور وہ کلام کی حالت اس کے شریف النسب ہونے کو بتا رہی ہے، اور دوسری طرف گھوڑے کی ہنہناہٹ کی حالت ہے جو کہ گھوڑے کی عمدگی کو بتا رہی ہے. وجہ شب کیا ہے؟ دلالت شیء علی شیء، ایک چیز کا دوسری چیز پر دلالت کرنا. تو یہاں پر بھی دونوں طرف یہ چیز پائی جا رہی ہے. تو ادھر جو ہے
اس کی گفتگو جو ہے اس کے شریک النسب ہونے پر دلالت کر رہی ہے، اور دوسری طرف گھوڑے کی ہناہٹ اس کے جو ہے عمدہ ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ تشبیہ ضمنی ہے چونکہ ڈائریکٹلی نہیں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ تشبیہ ضمنی کا چیپٹر آج کمپلیٹ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کہیں پر کوئی اشکال ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ ضرور بتائیے مجھے، میں انشاءاللہ اس کو سولو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔